بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم اسلامیات پارٹ 2 فقہ علوم الفقہ متن الفقہ کتاب الطلاق لیکچر نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جمہور فقہاء الازہر جمہور فقہاء اس بات پر اتفاق ہے علی ان الطلاق بلفظ الثلاثۃ حکمہ حکم الطلاقۃ الثلاثۃ کہ تین کے لفظ سے طلاق کا حکم تین طلاق کا حکم ہے۔ وکان اہل الظاہر و جماعت اور اہل ظاہر اور اہل جماعت نے کہا۔ اہل ظاہر کون لوگ ہوتے ہیں؟ اہل ظاہر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی فقہ کو نہیں مانتے بلکہ براہ راست قرآن اور سنت سے مسائل حل کرتے ہیں۔ حکمہ حکم الواحدۃ ولا تاثیر لللفظ اور اس میں لفظ کی کوئی تاثیر نہیں۔ فی ذلک فحجۃ ہؤلاء ظاہر قولہ تعالی اور اس کی دلیل اللہ کے فرمان سے ظاہر ہے۔ الطلاق مرتان دو طلاقیں ہیں یعنی طلاق رجعی ہے۔ اب دو طلاق رجعی اس میں اس کو کون مانتے ہیں اور اس کے کون سے فقہاء اس کو مانتے ہیں۔ اہل ظاہر اہل ظاہر کا موقوف ہے۔ اہل ظاہر وہ امام داؤد کو مانتے ہیں کے پیروکار ہیں اور ایک جماعت کا موقوف یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو تین اکٹھی طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اہل ظاہر کے دلائل اہل ظاہر قرآن پاک کے ذریعے سے دلائل ظاہر کرتے ہیں۔ اہل ظاہر کے موقف کی بنیاد طلاق سے متعلقہ سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ کا ظاہر ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے طلاق رجعی کے حوالے سے دو طلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ الطلاق مرتان طلاق دو دفعہ ہے یعنی طلاق رجعی۔ الی قولہ فی الصلاۃ تیسری کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ پس اگر اسے تیسری طلاق دے دی جائے تو اس کے بعد یہ اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ یہاں تک ظاہر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے۔ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو طلاق کا علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے اور تیسری طلاق کا علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے لہٰذا اگر علیحدہ طلاقیں ہو گئیں تو وہ تین طلاقیں شمار ہوں گی اگر اکٹھی ہوئیں تو وہ تین شمار نہیں ہوں گی۔ والمطلقات بلفظ الثلاثۃ مطلقات واحدۃ لا مطلقات ثلاثۃ اور تین کے لفظ کے ساتھ طلاق یافتہ ایک سے طلاق یافتہ ہے نہ کہ تین سے طلاق یافتہ ہے۔ وَاحْتَجُّوا بِمَا اور انہوں نے اس کو بھی حجت بنایا ہے بِمَا خَرَّجَهُ البخاری ومسلم عن ابن عباس قال کہ جس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ قال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک طلاق
ہوا کرتی تھی۔ طلاقۃ الثلاثۃ واحدۃ فامسک علیہم عمران۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے ان پر نافذ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اہل ظاہر اپنے موقوف کے حق میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی تھیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں اس پر نافذ کر دیا۔ اہل ظاہر کا کہنا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا تو اب بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جائے گا۔ اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے والوں کے دلائل فقہا کا موقوف۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو یہ 3 ہی نافذ ہوں گی۔ اب خاوند کو رجوع کا حق بھی حاصل نہیں ہے اور حلالہ کے بغیر ان میاں بیوی کا باہمی دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اہل ظاہر کا موقوف امام داؤد ظاہری کے پیروکار اہل ظاہر حضرات اور ایک جماعت کا موقوف یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو یہ 3 واقع نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور طالبات امتحان دیں گے ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوگی ہو تو معاف فرمائے۔